خدا سے معاہدہ۔ لاہور شہر کے مشہور و معروف مہنگی ترین پرآسائش ہوٹل کے شاندار شادی ہال میں جب میں داخل ہوا تو برقی کمکموں کی وجہ سے رنگ و نور اور روشنیوں کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ ہال آدھا بھر چکا تھا، رنگین زرق برق آنچل لہرا رہے تھے، بچے ادھر سے ادھر دوڑیں لگاتے نظر آئے، مختلف موبائلوں کے فلیش چمک رہے تھے، مووی بنانے والے مختلف جوڑوں کو کھڑا کر کے تصویریں بنا رہے تھے، خواتین مختلف بیوٹی پارلروں پر وقت گزار کر اب تحسین طلب نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں، مرد حضرات اپنے موبائلوں پہ غرق یا پھر اپنے من پسند دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میں خوش تھا کہ اس فنکشن میں میرے جاننے والے نہیں تھے، کہ جاننے والوں کے سوالات کی بارش سے آج محفوظ رہوں گا، اس لیے آرام سے کسی آرام دہ صوفے پر بیٹھ کر کولڈ ڈرنک سے لطف اٹھاتے ہوئے مہمانوں کا جائزہ لوں گا، اپنی خلوت سے انجمن کا لطف لوں گا۔ اس کے لیے میں آرام سے بیٹھ سکوں، لیکن ابھی میں نشست پر نہیں پہنچا تھا کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پرجوش آواز میں بولا، پروفیسر صاحب آپ بھی یہاں پر آئے ہیں؟ گریٹ، میں آپ کے پاس ہی آنا چاہ رہا تھا، اچھا ہوا آپ سے یہاں اچانک ملاقات ہو گئی۔ میری خوشی غارت ہو چکی تھی، میں خوش دلی سے اس کے ساتھ چل کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اچھا شریف انسان تھا، 2 سال پہلے تک میرے پاس ریگولر آتا تھا، پھر اسلام آباد ٹرانسفر ہو گئی تو ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس شادی میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر لاہور آیا تھا، بیٹھتے ہی اپنے مسائل اور سوالات شروع کر دیے تو میں نے ٹالنے کے لیے کہا، آپ صبح دفتر تشریف لائیں، آپ سے تفصیلاً ملاقات ہوگی۔ تو وہ کچھ نرم ہو گئے، پھر بھی چند سوالات کیے، پھر جب میرا میزبان قریب سے گزرا تو اس کو پکڑ لائے کہ پروفیسر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، تم نے بھی نہیں بتایا کہ تم بھی پروفیسر صاحب کے پاس جاتے ہو۔ تو وہ آ کر گرم جوشی سے مجھ سے بغل گیر ہو گیا، پھر تعارف کراتے ہوئے بولا، آج میں جس مقام پر ہوں اس میں اللہ کے کرم کے بعد پروفیسر صاحب کی رہنمائی اور دعائیں شامل ہیں۔ پھر وہ دیر تک میری مدح سرائی میں لگا رہا، پھر میں نے مداخلت کی اور بات کو ٹال دیا۔ میزبان میرا بہت شکریہ ادا کر رہا تھا کہ میں بیٹی کی شادی پر آیا ہوں، ساتھ ہی تشکر آمیز لہجے میں بولا، پروفیسر صاحب 10 سال پہلے جو معاہدہ آپ نے اللہ سے کرایا تھا، میں پہلے دن سے آج تک مکمل طور پر اس معاہدے پر کاربند ہوں۔ میری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب میں اس معاہدے کو بھولا ہوں۔ 10 سال پہلے کا وہ دن اور آج کا دن میں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے میں اتنی زیادہ برکت ڈالی ہے کہ میں ترقی خوشحالی کے زینے اوپر سے اوپر چڑھتا ہوا بہت کامیاب زندگی گزار رہا ہوں۔ اس کامیابی خوشحالی میں اس معاہدے کا بنیادی کردار ہے جو آپ نے میرا اللہ تعالیٰ سے کرایا تھا۔ اس وقت میں غربت کی چکی میں پس رہا تھا، آپ کی رہنمائی سے اندھیروں سے کامیابی کے اجالوں میں کامیاب زندگی گزار رہا ہوں۔ پھر اس نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور دلگیر لہجے میں بولا، میری ہر سانس اللہ تعالیٰ اور آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ میری 10 سال پہلے اور آج کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے۔ 10 سال پہلے میں جانوروں سے زندگی گزار رہا تھا، خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور، اپنی ہی دھن میں مگن، لیکن اس معاہدے نے مجھے اندر باہر سے مکمل بدل کر رکھ دیا ہے۔ وہ مسلسل شکر گزاری کا اظہار کر رہا تھا، اس معاہدے کا ذکر کر رہا تھا جو اس نے 10 سال پہلے خدائے بزرگ و برتر سے کیا تھا۔ تو مجھے بھی 10 سال پہلے کا واقعہ یاد آ گیا۔ یہ میرا دوست زندگی کی گاڑی مشکل سے گھسیٹ رہا تھا، مختلف دفتروں میں کام کر کے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا، والدین وفات پا چکے تھے۔ اس بھری دنیا میں یہ اور اس کی 2 بہنیں، پہلے بہن کی شادی، پھر اپنی شادی کرنا چاہتا تھا۔ کرائے کا مکان اور والدین کا نہ ہونا، جہاں بھی رشتے کی بات چلتی، لوگوں کو جب پتہ چلتا یہ کرائے کا مکان اور اس پر لڑکی یتیم ہے تو دوبارہ مڑ کر کبھی نہ آئے۔ اس مشکل میں یہ میرے پاس آیا، چند ہی ملاقاتوں کے بعد میری محبت شفقت کے دائرے کا قیدی بن کر رہ گیا۔ میں حوصلہ دیتا، ساتھ میں ذکر اذکار بھی۔ بڑی بہن جس کی شادی اور بچے تھے وہ اپنے خاوند کے ساتھ کامیاب زندگی گزار رہی تھی۔ اب بڑی بہن ہی دونوں کی ماں تھی جس کی یہ بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ دعاؤں نے اثر دکھایا، جلد ہی بہن کا رشتہ آیا اور پھر شادی بھی ہو گئی۔ اس کے چند مہینے بعد ہی اس نے اپنی شادی بھی کر لی۔ اس کے دونوں کام ہو گئے تھے، اب یہ آنا کم ہو گیا، میں بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ لیکن پھر ایک دن روتا بلکتا دھاڑے مارتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو ہچکیوں کے درمیان بولا، سر بڑی بہن کا میاں حادثے میں انتقال کر گیا۔ آپ تو جانتے ہیں اس دنیا میں ہم 3 بہن بھائی ہیں، اس بہن نے ہم دونوں کو ماں بن کر پالا ہے، ہماری زندگی کا گلشن اجڑ گیا، ہم برباد ہو گئے۔ میں اپنے خاندان کو بڑی مشکل سے پال رہا ہوں،
بیوہ بہن اور اس کے بچوں کا سہارا کیسے بنوں گا؟ بیچارہ بہت پریشان، روزانہ میرے پاس آتا، اپنی بے بسی کا اظہار کرتا۔ اچانک میرے دل میں ایک خیال آیا تو میں نے اس سے کہا، ایک طریقہ ہے جو تم آسانی سے اپنے بہن کے بچوں کو بھی پال سکتے ہو۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آج سے تم خدا کے ساتھ معاہدہ اور عہد کرو کہ میں جو اپنے بچوں کو کھلاؤں گا وہی اپنی بیوہ بہن کے یتیم بچوں کو بھی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو بھی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا وہ بہت ثواب پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پالنا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بہن کی فیملی کا رزق بھی تم کو ضرور دے گا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ ساتھ ہی میں نے اپنے دوست جو پراپرٹی کا کام کرتا تھا اس کے دفتر بھیج دیا۔ خدا سے معاہدے نے رنگ لانا شروع کر دیا۔ 1 سال کے اندر ہی اچھا کمانا شروع ہو گیا۔ 5 سال میں اپنی دکان اور اگلے 3 سال میں اپنا گھر اور 2 دکانیں اور لے لیں۔ خدا کے معاہدے میں برکت آتی گئی۔ پھر 1 ماہ پہلے میرے پاس آیا کہ اللہ تعالیٰ نے گھر اور دکانیں دے دی ہیں۔ میں نے آج تک جو اپنے بچوں کے لیے سوچا وہی بہن کے بچوں کے لیے۔ اس بہن کی بڑی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کر رہا ہوں، آپ نے آنا ہے۔ آج اس بیٹی کی شادی میں ہی شریک تھا۔ اسٹیج پر بہن اور اس کی بیٹی دلہن کے روپ میں بیٹھی تھیں اور میں سوچ رہا تھا، جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے خدا اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔